السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مجھے روٹنے نہ دینا، جو کہ تحریر ہے نکت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 17۔ صوفیہ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو آتے دیکھ کر اس نے اپنی بات وہیں چھوڑ دی تھی۔ ارے بیگم شہروز احمد، کیا ہوا بھائی آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب انجانے میں بھونچال لے آئے تھے اور خود اطمینان سے اس کا معائنہ کرنے لگے، جبکہ صوفیہ کی ساری خود اعتمادی دھری کی دھری رہ گئی۔ اپنے آپ میں چور سی بن کر کنکھیوں سے ثاقب حسن کی طرف دیکھا۔ اس کے بھچے ہونٹ اور شکن آلود پیشانی نے شدت سے احساس دلایا کہ وہ کتنی بڑی ہی حماقت کر گئی ہے، لیکن وہ کیا کرتی فوری طور پر جہاں ڈاکٹر حسنین کا نام زبان پر آیا تھا وہاں وہ بھول ہی گئی کہ ڈاکٹر حسنین شہروز احمد کے فیملی ڈاکٹر ہیں اور گزشتہ 2 برسوں میں کبھی نہ کبھی ربیہ سے ضرور مل چکے ہوں گے، اور ربیہ جو پہلے ہی بیماری کے باعث نڈھال ہو رہی تھی، ڈاکٹر صاحب کی اس طرح مخاطب کرنے پر اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ یوں لگا جیسے اس کا وجود ہوا میں معلق ہو گیا ہو۔ بالکل غیر ارادی طور پر اس نے سہارے کے لیے ثاقب حسن کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کرنی چاہی، لیکن وہ بڑی بے دردی سے اس کے ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ غالباً شہروز احمد آپ کا خیال نہیں رکھ رہے، مجھے بیگم صاحبہ سے ان کی شکایت کرنی پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحب چیک اپ کر کے سیدھے کھڑے ہوئے تو وہ پرمزہ لہجے میں کہنے لگے۔ وہ مدد کے لیے صوفیہ کی طرف دیکھنے لگی تو وہ فوراً بول پڑی۔ ڈاکٹر صاحب کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ نہیں، میں میڈیسن لکھ دیتا ہوں، لیکن میڈیسن سے زیادہ انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی کمزوری بہت ہو رہی ہے، اگر کہیں تو ڈرپ لگا دوں؟ اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ چلیں پھر میں کل کمپاؤنڈر کو گھر بھیج دوں گا، وہ آپ کو ڈرپ لگا آئے گا۔ اس نے سنی انسنی کرتے ہوئے صورتحال سے لا تعلقی ظاہر کرنے کی خاطر ذرا سی گردن موڑ کر واپسی کے راستے پر نظر دوڑائی تو لگا جیسے اچانک اس کی رگوں میں لہو منجمد ہو گیا ہو، ساتھ ہی کائنات کی ہر شے ساکن۔ اور اس سارے منظر میں اگر کوئی چیز متحرک تھی تو وہ شہروز احمد کے قدم جو لمحہ بلمحہ درمیانی فاصلہ مٹاتے چلے آ رہے تھے۔ وہ شہروز احمد کے قدم روکنے پر قادر نہیں تھی، اندر ہی اندر بے حد خوفزدہ ہو کر رخ مڑ گئی۔ شاید ساری قیامتیں آج ہی ٹوٹنی تھیں، اس نے سوچا، اور غیر محسوس طریقے سے آنچل پیشانی تک آتے کھینچ لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہروز احمد اسے دیکھیں، اور ابھی تو واقعی انہوں نے اسے دیکھا نہیں تھا، ورنہ وہ وہیں اپنے قدم روک لیتے اور شاید واپس بھی پلٹ جاتے۔ لیکن تقدیر کی ستم ظریفی وہ جانے کن خیالوں میں مگن ہو کر چلے آ رہے تھے۔ وہاں موجود کسی بھی شخص پر ان کی نگاہ نہیں پڑی تھی، اور شاید وہ اسی طرح سب کے قریب سے گزر جاتے، لیکن ڈاکٹر حسنین نے انہیں جا لیا تھا، اور چونک کر رکے تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، غالباً آپ اپنی مسز کے لیے آئے ہیں۔ یہ ایک اور چونکا دینے والی بات تھی۔ وہ حیران ہوئے اور کچھ کہنا چاہتے تھے کہ صوفیہ بول پڑی، ڈاکٹر صاحب اگر آپ میڈیسن لکھ دیتے تو؟ صوفیہ آپ؟ انہوں نے اسی قدر کہا تھا کہ صوفیہ نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب کے پیچھے چل پڑی۔ وہ صوفیہ کے اشارے پر خاموش تو ہو گئے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کچھ الجھے سے اس کے پیچھے جانا چاہتے تھے، مگر ثاقب حسن سامنے کھڑا اور تنزیہ آمیز لہجے میں دانت پیس کر بولا، آپ لوگوں کی پلاننگ کی داد دینی پڑے گی شہروز احمد۔ پلاننگ؟ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، آخر انہیں کس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے؟ انجان بننے کی کوشش بیکار ہے شہروز احمد، مجھے تو صرف اتنا بتا دیں کہ اس پلاننگ میں میری بیوی کس حد تک شریک تھی۔ بات کرتے ہوئے ثاقب حسن نے بینچ پر بیٹھی ربیہ کی طرف اشارہ کیا تو ان کی نظریں بھی اس طرف اٹھ گئی تھیں، اور پھر یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ ہر پل نظر تلاش کرتی تھی، ایک طویل مدت بعد اس پر نظر پڑے اور ٹھہر نہ جائے۔ بہت چاہا اس کی رسوائی کا سامان نہ ہو، اس پر کوئی آنچ نہ آئے، لیکن اپنے آپ پر اختیار نہیں رہا۔ ہزار کوشش کے باوجود اس پر سے نظر نہ ہٹا سکے، اور یہی ثاقب حسن کے شک کو تقویت دے گئی تھی۔ ان پر بس نہیں چلا تو ربیہ کی کلائی پکڑ کر اسے اٹھایا اور تقریباً گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ وہیں کھڑے ایک بار پھر سے اسے دور جاتا دیکھتے رہے۔ ربیہ کہاں ہے؟ عقب سے صوفیہ کی آواز آئی تو فوراً اس کی طرف پلٹے اور فقط اس کا نام لے سکے تھے۔ ربیہ؟ ہاں، ابھی ربیہ اور ثاقب یہاں تھے نا، کہاں گئے؟ پتہ نہیں، شاید باہر موجود ہوں، انہوں نے کہا تو صوفیہ تقریباً بھاگتی گیٹ تک گئی تھی، اور وہاں ثاقب حسن کی گاڑی نہ دیکھ کر مایوسی سے پلٹ آئی، پھر قدر تیز لہجے میں پوچھنے لگی، آپ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ میں امی کی رپورٹس لینے آیا تھا۔ آپ کو بھی اسی وقت آنا تھا؟ اس کے لہجے میں دکھ، تعصب اور پریشانی، جانے کیا کچھ تھا۔ شہروز احمد زیادہ تو نہ سمجھ سکے، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا کہ کہیں کوئی گڑبڑ تھی، کوئی غلطی ضرور ہو گئی ہے۔ یہ سب محض اتفاق ہے، لیکن وہ کبھی یقین نہیں کرے گا، صوفیہ پرسوچ انداز میں جیسے اپنے آپ سے بولی، لیکن وہ سن کر کہنے لگے، کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں، آپ جا کر امی کی رپورٹس لے آئیں، پھر گھر چلتے ہیں۔ رپورٹس میں کل لے لوں گا، آپ آئیے۔ وہ اس کی حالت کے پیش نظر اپنا کام کل پر چھوڑ کر آئے اور باہر نکل گئے، پھر ادھر ادھر نظریں دوڑاتے پوچھنے لگے، آپ آئی کیسے تھیں؟ میرا مطلب ہے آپ کی گاڑی؟ میں ربیہ اور ثاقب کے ساتھ آئی تھی۔ وہ اتنا کہہ کر ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی، اور جب انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو ان کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی کہنے لگی، میں رابعہ سے ملنے اس کے گھر گئی تھی، وہ بیمار تھی اور ثاقب حسن اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا تھا۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں بھی اس کے ساتھ چل پڑی، اور مزید غلطی یہ کہ جب ثاقب نے ڈاکٹر کی بابت پوچھا تو میں نے بنا سوچے سمجھے ڈاکٹر حسنین کا نام لے دیا۔ یہاں آ کے
تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ سامنے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر حسنین ربیہ سے اسی پرانے تعلق کے حوالے سے بات کرنے لگے، یعنی انہوں نے اسے بیگم شہروز کہہ کر مخاطب کیا۔ مائی گاڈ! اسٹیئرنگ پر ان کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ ستم تو یہ ہے کہ ثاقب حسن بھی وہیں موجود تھا، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے طرز تخاطب پر اس کا کیا رد عمل ہوا ہوگا۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ اگر اس کا بس چلتا تو وہ پہلے ڈاکٹر حسنین کے گریبان پر ہاتھ ڈالتا، اس کے بعد ربیہ کے ٹکڑے کر دیتا۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگی، میں اگر غیر جانبداری سے بات کروں تو یہی کہوں گی کہ جہاں ربیہ بے قصور ہے وہاں ثاقب حسن کا رد عمل بھی بالکل فطری تھا۔ وہ تو کیا کوئی بھی شخص یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ منسوب کر کے مخاطب کیا جائے، اور مزید ستم یہ کہ آپ چلے آئے۔ مجھے اگر معلوم ہوتا تو… وہ تعصب سے بولے، میں آپ کو الزام نہیں دے رہی۔ وہ فوراً بول پڑی، مجھے تو لگتا ہے جیسے حالات رابعہ کے خلاف محاذ بنا چکے ہیں۔ وہ کتنے ہی ہاتھ پاؤں کیوں نہ مار لے، حالات کو شکست نہیں دے سکتی۔ بہن کو درپیش مسائل کی سنگینی محسوس کر کے وہ رو پڑی، اور اسی طرح روتے ہوئے بولی، پتہ نہیں اس کے مقدر میں یہ سب کیوں لکھا ہے۔ اتنی ڈھیر ساری آزمائشیں، اتنے کڑے امتحان، اور ایسے کٹن مراحل کہ انہیں سزا سے تعبیر کروں۔ لیکن سزا بھی کیوں؟ کیا کیا ہے اس نے؟ اس کی ساری زندگی میرے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے، کہیں کوئی گناہ کوئی خطا نہیں ہے جو گرفت میں آ جائے، پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پلیز صوفیہ، وہ اسے رونے سے منع کرنا چاہتے تھے لیکن وہ اور شدت سے روتی بولی، آپ جانتے ہیں اسے کس قدر سادہ ہے وہ، شروع ہی سے ایسی ہے، صابر شاکر، زیادتی پر چپ چاپ سہ جانے والی۔ اگر کوئی اسے تپتی ریت میں کھڑا کر کے کہہ دے کہ تمہیں عمر بھر یہیں کھڑے رہنا ہے تو میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ اپنا قصور پوچھے بنا وہیں اپنی زندگی تمام کر دے گی۔ انہوں نے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو کہنے لگے، میں آپ کا دکھ اور پریشانی محسوس کر سکتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں بالکل بے اختیار ہوں۔ جب بااختیار تھے تب کیا کیا؟ وہ ہر موقع پر جتانے سے باز نہیں رہ سکی کہ ابتدا سے ان سے ہی ہوئی تھی، اور اب طنز سے بولی۔ وہ افسردہ سے مسکرائے تھے، مجھے تو رہ کر ربیہ کا خیال آ رہا ہے، ایک تو وہ بیمار ہے، اوپر سے ثاقب حسن پتہ نہیں اس کے ساتھ… پلیز، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا، پھر کہنے لگے، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں۔ ثاقب حسن اس کا شوہر ہے، محبت میں ہر حد پھلانگ جانے والا شخص۔ وہ اگر کچھ غلط کرے گا تو تلافی بھی کر دے گا۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے، ادھر لڑتے ہیں اور ادھر ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو آپ… اس کی شاکی نظروں سے دیکھنے پر ایک دم خاموش ہو گئے، ہاتھ بڑھا کر سگریٹ کا پیکٹ اٹھا لیا، ایک سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دباتے کہنے لگے، چلیے آپ گھر جائیں، امی انتظار کر رہی ہوں گی، اور آپ… مجھے کام سے جانا ہے۔ امی پوچھے تو بتا دیجیے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے دیر ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے لائٹر جلا کر سگریٹ سلگا لیا اور پھر ڈھیر سارے دھوئیں میں اپنے آپ کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ جو باتیں آپ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے شہروز بھائی، ان سے آپ اپنے آپ کو بھی بہلا لیجیے گا۔ وہ دھن کے اس پار ان کے چہرے پر نظر جما کر بولی، پھر فوراً اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر گئی تھی۔ وہ جو سوچ رہے تھے اس کے اترتے ہی گاڑی بھگا لے جائیں گے، چپ چاپ اسی طرح دیکھنے لگے۔ میری گاڑی ربیہ کے گھر ہے، ہو سکے تو ڈرائیور بھیج کر منگوا لیجیے گا، اس نے کہا، اور ان کا جواب سنے بغیر اندر چلی گئی تھی۔ ثاقب حسن کی پیشانی شکن آلود تھی، وہ ہونٹ سختی سے بھیجے ہوئے تھے، وہ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی، لیکن گاڑی کی مسلسل بڑھتی ہوئی سپیڈ سے وہ اس کے اندر اٹھتے طوفان کا اندازہ کر سکتی تھی۔ اس طوفان کا اندازہ کر کے اندر ہی اندر وہ بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی، اور اپنے آپ کو اس طوفان کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ڈاکٹر حسنین کے طرز تخاطب پر خفا ہوگا، پھر اچانک شہروز احمد کے آ جانے پر اور زیادہ سے زیادہ دونوں حضرات کو گالیوں سے نواز دے گا، لیکن وہ تو کچھ اور کہہ رہا تھا۔ ایسی باتیں تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں۔ گھر اور پھر اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا، پھر اسے دھکا دے کر بیڈ پر گراتا کہنے لگا، تم آوارہ اور بد چلن ہو، میرے گھر میں رہ کر شہروز احمد کے ساتھ عشق اور محبت کا کھیل کھیل رہی ہو۔ اس کھیل میں تمہاری وہ لنگڑی بہن بھی شریک ہے۔ نہیں، وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز نے ساتھ نہیں دیا، تو نفی میں سر ہلاتی اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، الزام مت لگاؤ مجھ پر اور میری بہن پر، یہ الزام نہیں حقیقت ہے۔ وہ اس کے بند ہاتھوں پر بیر سے ٹھوکر مارتا کہنے لگا، مجھے تم پر شبہ تو اسی روز ہو گیا تھا جس روز فون پر تم نے مجھ سے محبت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تمہارے اس عمل سے بیزاری اور اکتاہٹ میں نے صاف محسوس کر لی تھی۔ پھر اپنی بہن کو میں اس لیے تم نے گھر میں بیاہا تاکہ آئندہ بھی وہاں سے تعلق رکھ سکو، اور تم اس میں کامیاب ہوئی۔ نہیں ثاقب حسن، نہیں۔ اس کے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ بیماری کا ڈھونگ رچا کر شہروز سے ملنے گئی تھی، اگر میں وقت سے پہلے نہ آ جاتا تو اپنی بہن کے ساتھ آزادی سے طے شدہ پروگرام کے تحت اس عاشق سے ملاتی۔ خدا کے لیے ثاقب حسن، چاہو تو مجھے جان سے مار دو لیکن ایسا گھٹیا الزام مت لگاؤ کہ مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگے۔ گھن تو تمہیں اس وقت آئے گی جب میں تمہیں بے نقاب کروں گا اور سارا زمانہ تم پر تھوکے گا،
اور تمہارے ساتھ ساتھ شہروز احمد پر بھی، جو بڑا عزت دار بنتا پھرتا ہے۔ اس نے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا تو اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کرتے کہنے لگا، تم اگر یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں دوبارہ شہروز احمد تک جانے کے لیے آزاد کر دوں گا تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ گو کہ میں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اس کے باوجود تمہیں یہی رہنا ہے، اسی گھر میں، اور اگر کبھی گھر سے قدم باہر نکالنے کی کوشش کی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، سمجھی تم؟ اس کے بالوں کو زور سے جھٹکا دے کر چھوڑا تو تکلیف کی شدت سے اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ چلاؤ مت، وہ دھاڑا، اپنی آواز کو ہمیشہ کے لیے اندر دفن کر لو، اور اب میں ذرا تمہارے عاشق نامدار سے تو دو دو ہاتھ کراؤں۔ وہ پیر پٹکتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ یہ صحیح ہے کہ وہ شہروز احمد سے ناطا توڑنا چاہتی تھی، لیکن جب ناطا ٹوٹ گیا تو اس نے نہ صرف ہر تعلق ختم کر لیا تھا بلکہ اپنی سوچوں پر بھی پہرے بٹھا لیے تھے۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ ثاقب حسن سے پہلے متنفر ہو گئی اور نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ اس کی زندگی میں آئے، لیکن جب ہر بات ہی اس کی خواہش کے برعکس ہوئی تو اس نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ گو کہ اپنے دل میں ثاقب حسن کے لیے محبت نہیں پیدا کر سکی تھی، لیکن اسے مجازی خدا سمجھتے ہوئے اس نے اس سے ہٹ کر سوچتی بھی نہیں تھی، اور وہ تھا کہ ابھی اس پر اتنا بڑا الزام رکھ گیا تھا، آوارہ اور بدچلن کہہ کر اس کی روح تک میں شگاف ڈال گیا تھا۔ وہ سسک سسک کر روتی رہی، اس سارے واقعے کو سوچتی رہی، کہیں بھی حالات اس کے حق میں نہ تھے۔ وہ کہ سب کچھ محض اتفاق تھا، چھوٹی آپا کا آنا، ڈاکٹر حسنین کی لا علمی، پھر شہروز احمد کی آمد۔ لیکن ثاقب حسن نے اپنی سوچ کے مطابق کڑی سے کڑی ملا کر ان سب کی پلاننگ قرار دے دیا تھا، اور وہ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہر کی تھی۔ ایک تو پہلے ہی طبیعت خراب تھی، رونے سے بخار اور تیز ہو گیا، سر بھی درد سے پھٹا جا رہا تھا، صبح سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا، اس وقت بھی کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن چائے کی شدید خواہش تھی تو کوئی ایک کپ چائے ہی پلا دے، اور کون تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ ساس نے یہ جاننے کے باوجود اس کی طبیعت خراب ہے کمرے میں جھانکا تک نہیں، اور خود میں اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ کچھ دیر تک خود ہی اپنا سر اور پیشانی دباتی رہی، پھر دوپٹے سے اپنا سر باندھ لیا۔ پہلے دروازے پر دستک ہوئی، پھر اس کے سسر اندر جھانک کر شاید ثاقب کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے، لیکن اس کے سر پر بندھے دوپٹے کو دیکھا تو اندر آتے ہوئے بولے، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ جی، وہ اسی قدر کہہ سکی، اور وہ قریب آئے تو اس کی سرخ آنکھوں اور بھیگا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ تم رو رہی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن زبان پھسل گئی۔ جی۔ ثاقب نے کچھ کہا ہے یا اس کی ماں نے؟ جی، کسی نے نہیں۔ اچھا۔ وہ اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھ گئے، بغیر اس کی طرف دیکھتے کہنے لگے، اچھی بات ہے کہ تم کسی کی شکایت نہیں کرتی، لیکن بیٹا اس طرح اکیلے رونے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا نا؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں ابا، بس سر میں درد ہو رہا ہے، وہ سر ہلا کر بولی۔ لاؤ میں تمہارا سر دبا دوں۔ نہیں ابا، وہ نادم ہوئی اور جلدی سے سر پر بندھا دوپٹہ کھولنے لگی۔ میں اسپرین لے لیتی ہوں۔ اسپرین ہے؟ میں دیکھتی ہوں۔ رہنے دو، میں لے کر آتا ہوں۔ بوٹ کر چلے گئے تو اس نے پیشانی گھٹنوں پر رکھ لی تھی، آنکھیں بند کرتے ہوئے فوری طور پر ہر خیال ذہن سے جھٹک دیا، کیونکہ ذرا سی سوچ درد کی ٹیسوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ البتہ آنکھیں بند ہوتے ہی سارے واقعات فلم کی طرح چلنے لگے۔ کافی دیر بعد جب ابا آئے تو اسی طرح بیٹھی تھی، انہوں نے پکارا تب سر اونچا کیا، ان کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر حیران ہوئی، اپنے آپ سے بے حد شرمندہ۔ اٹھنے ہی لگی کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، بے بسی سے سر تھام کر رہ گئی۔ آپ نے کیوں تکلیف کی ابا؟ کوئی تکلیف نہیں کی، لو یہ بسکٹ کھاؤ۔ ابا نے بسکٹ اس کے آگے رکھ دی۔ ابا نے پلیٹ اس کے آگے رکھی، پھر ایک بسکٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ میرا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، بس چائے پیوں گی۔ تمہیں اسپرین بھی لینی ہے، اور خالی پیٹ اسپرین نقصان دہ ہوتی ہے، چلو پہلے بسکٹ کھاؤ۔ ابا نے پھر اپنا رخ جمایا تو اس نے بسکٹ لے لیا۔ یہ صحیح ہے کہ میں الگ تھلگ ایک کمرے میں پڑا رہتا ہوں، ابا چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں گھر کے حالات سے بالکل بے خبر ہوں۔ میں سب جانتا ہوں، تمہارے ساتھ اس گھر میں کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا۔ اس سلسلے میں مجھے سب سے زیادہ حیرت اپنے بیٹے ثاقب پر ہے کہ وہ تو تمہیں ہماری مخالفتوں اور ناراضگی مول لے کر بیاہ کر لایا تھا۔ اس نے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو آپ بھی، اور وہ اس کی نظروں کو مفہوم سمجھ کر کہنے لگے، ہاں میں بھی۔ وہ پوری ایمانداری سے اعتراف کرنے لگے تھے، میں خود اس شادی کے خلاف تھا، اور میری مخالفت کی وجہ خاص طور پر تمہاری ذات نہیں تھی۔ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تب بھی میں ایسا ہی کرتا، کیونکہ میں ثاقب حسن کی شادی اپنی بھتیجی سے کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح اس کی والدہ اپنی بھانجی کو اس گھر میں لانا چاہتی تھی۔ بہرحال میری مخالفت اور ناراضگی اسی روز ختم ہو گئی جس روز تم بیاہ کر اس گھر میں آئیں، لیکن شاید تمہاری ساس ابھی تک دل میں بغض رکھے ہوئے ہیں۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، میرا خیال تھا کہ جس چاہ سے ثاقب حسن تمہیں بیاہ کر لایا ہے، اس سے بہت جلد وہ تمہیں اس گھر میں تمہارا صحیح مقام دلا دے گا، لیکن وہ تو انتہائی نامعقول نکلا۔ اس کی مثال اس بچے کی سی ہے جو کسی کھلونے کے لیے مچل مچل کر روتا اور ضد کرتا ہے، اس کے حصول کے لیے ہر جائز اور ناجائز حربہ استعمال کرنے کا حق سمجھتا ہے، اور جب حاصل کر لیتا ہے تو بڑی بے دردی سے اور بے دلی سے ایک کونے میں ڈال کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی اس نے یہی کچھ کیا ہے۔
اس میں تھوڑا قصور تمہارا بھی ہے، تمہاری بے زبانی کا تمہاری بے زبانی کا اور صاف گوئی کے لیے معاف کرنا بیٹی کہ تمہارا پہلے سے ثاقب سے کوئی رابطہ ہوگا، جبھی تو اس نے تم سے شادی پر اتنا اصرار کیا۔ ایسی صورت میں تو لڑکیاں بڑے دھڑلے سے نہ صرف شوہر بلکہ اس کے پورے گھر پر حکمرانی کرتی ہیں، کیونکہ انہیں یہ مان حاصل ہوتا ہے کہ جو شخص کی ناراضگی مول لے کر اسے بیاہ کر لایا ہے وہ قدم قدم پر اس کا ساتھ دے گا۔ وہی باتیں جو چھوٹی آپا نے اسے سمجھائی تھیں اور جن پر عمل کر کے اس نے یہ مان حاصل کرنا چاہا تھا، لیکن تقدیر کی ستم ظریفی تھی کہ وہ جب اسے اپنا احساس دلانے میں کامیاب ہونے لگتی، کوئی ایسی بات ہو جاتی جس سے وہ ذات متنفر ہو جاتا۔ شام میں بھی تو وہ اپنی غلطی کا احساس کر کے ہی لوٹا تھا اور اسے اعتراف بھی کر رہا تھا کہ چھوٹی آپا آ گئی، گوگے ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ بیمار ہوگی، اور بیچاری محبت یا ہمدردی میں اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چل پڑی۔ کیا خبر تھی ہر قدم پر بدنصیبی جال پھیلائے کھڑی ہے۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ ابا پوچھ رہے تھے اور وہ تو خود نہیں جانتی تھی کہ انہیں کیا بتاتی۔ بہت آزردہ سی ہو کر تھوڑی گھٹنوں پر رکھ لی۔ ابھی کس بات پر اتنے غصے میں دندناتا ہوا باہر گیا ہے؟ ابا نے پوچھا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، آنکھیں الگ جلتل ہو گئی، نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچلتی بلکہ جھپک جھپک کر آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے بتاؤ بیٹا کیا بات ہے، شاید میں اسے سمجھا سکوں۔ اس تمام عرصے میں پہلی بار اس کا دکھ محسوس کر کے نرمی سے بات کر رہا تھا کوئی۔ وہ ساری کوششیں ترک کر کے رو پڑی تو ابا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ کھڑے ہوئے، محبت سے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، رو مت بچی، مجھے بتاؤ۔ وہ شاید میری گزشتہ زندگی کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر پا رہا۔ وہ بمشکل تمام اس قدر کہہ سکی تھی کہ ابا فوراً بول پڑے، کیوں؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ ایک حادثہ ہو چکا ہے؟ جب اسے معلوم تھا کہ تو سب کچھ جانتے بوجھتے اس نے تمہارے ساتھ شادی کی، پھر ان سب باتوں کو دہرانے اور تمہیں تانا دینے کا کیا مقصد؟ یہ ساری باتیں تو اسے پہلے سوچنی چاہیے تھیں۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اتنی کمزرفی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پھر اس کا سر تھپکتے کہنے لگی، چلو ابھی تم اسپرین کھاؤ، اب آرام کرو، رو مت اور ذہن پر کوئی بوجھ مت ڈالنا۔ پھر خود ہی اس کے لیے تکیہ سیدھا کر کے اسے لٹایا اور سونے کی تاکید کرتے ٹرے اٹھا کر کمرے سے نکل گئے۔ اس نے بہت خاموشی سے انہیں جاتے دیکھا، پھر آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ نیند تو نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی ثاقب حسن کی واپسی تک سونا چاہتی تھی۔ اس وقت سے تو وہ ہر سوچ کو پرے دھکیلتی رہی تھی۔ اب پیٹ میں تھوڑی غذا جانے کے بعد اور چائے پینے سے اعصاب قدرے پرسکون ہو گئے تھے تو وہ خود نئے سرے سے سارا واقعہ سوچنے لگی۔ وہ قصوروار نہیں تھی اور ہو سکتا ہے کہ ثاقب حسن کو بھی اپنی بے گناہی کا یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتی، لیکن اس وقت جس بات نے اسے پریشان کیا وہ ثاقب حسن کا غصے میں جانا تھا۔ وہ کیا کچھ کہہ گیا تھا؟ وہ شہروز احمد کے پاس جا رہا ہے؟ وہ تصور کرنے لگی، ثاقب حسن، شہروز احمد کا ایک دوسرے کے مقابل کھڑا ہونا، اور اس کے بعد بہت ساری باتیں جو اس کی زندگی پر تو اثر انداز ہوتی، چھوٹی آپا کی پرسکون زندگی میں بھی زہر گھول سکتی تھیں۔ یہ ساری باتیں سوچ کر وہ اندر ہی اندر ہولنے لگی، ساتھ ہی دعا بھی کر رہی تھی کہ ثاقب حسن اور شہروز احمد کا سامنا نہ ہوا ہو۔ کتنا وقت گزر گیا، پریشان سوچوں میں گھرے گھڑی نے ایک کا گھنٹہ بجا دیا تھا جب ثاقب حسن واپس آیا تھا۔ گو کہ وہ فوراً جاننا چاہتی تھی کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے اور کیا کر کے آ رہا ہے، لیکن وہ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ بازو کی آڑ میں ذرا سی آنکھ کھول کر دیکھا، اس کا سب چہرہ دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ میرے خدا! دل دھڑک دھڑک کر کسی خطرے کی آگہی دینے لگا، کسی خوفناک واقعے کی سوچ اس کا سانس تیز کرنے لگی، اور وہ جو اسے سوتا سمجھ رہا تھا اس کے کندھوں میں حرکت دے کر فوراً آگے بڑھایا اور اس کی آنکھوں سے بازو ہٹا کر پوچھنے لگا، کون آیا تھا یہاں؟ ابا! اس کے حلق میں پھنسی پھنسی آواز نکلی، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، تمہارے گھر سے کون آیا تھا؟ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے جیسے ابھی اسے جلا کر راکھ کر دے گا۔ کوئی نہیں۔ پھر تمہاری بہن کی گاڑی کون لے کر گیا؟ پتہ نہیں۔ گاڑی کیا خود چل کر گئی ہے؟ کوئی تو آیا ہوگا۔ میں نہیں جانتی، تم ابا یا ابا سے پوچھ لو، انہیں معلوم ہوگا۔ پوچھ لوں گا ان سے، اور اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ گاڑی کے بہانے کوئی تمہارے پاس آیا تھا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کون آئے گا میرے پاس؟ کیا میرے گھر والے؟ ہاں، میں تمہارے گھر والوں کا بھی یہاں آنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر دبی دبی آواز میں چیخا، اگر کوئی آیا تو میں دھکے دے کر نکال دوں گا، اور آج تو وہ تمہارا عاشق نامدار بچ گیا، لیکن آخر کب تک؟ اس کے ساتھ ہی وہ پیر پٹکتا ہوا باتھ روم میں چلا گیا۔ ڈریس چینج کر کے نکلا تو قہر آلود نظر اس پر ڈال کر اپنی جگہ پر جا لیٹا۔ وہ کچھ دیر تک سانس روکے اس کی طرف دیکھ مزید کسی بات کی منتظر رہی، لیکن جب وہ کچھ کہے بغیر ہی دوسری طرف کروٹ بدل گیا تو اس نے بہت آہستگی سے سینے میں رکی سانس ہونٹوں کی قید سے آزاد کی تھی اور دوبارہ بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ اسے یہ سوچ کر ہی خوف آنے لگا تھا کہ ثاقب حسن اس کے گھر سے آئے کسی بھی فرد کو دھکے دے کر نکال دے گا، اور اسے کوئی بعید بھی نہ تھا وہ ایسا کر گزرتا۔ ویسے تو اس کے گھر سے کوئی آتا بھی نہیں تھا، جب سے اس کی شادی ہوئی تھی بس اماں ایک بار آئی تھی، یا آج شام چھوٹی آپا، اور ظاہر ہے جب وہ نہیں جائے گی تو کوئی نہ کوئی تو اس کی خیریت لینے ضرور آئے گا۔ چھوٹی آپا تو اسی لیے آئی تھی۔ وہ سوچنے لگی،
کہ وہ آخری بار اماں کے گھر کب گئی تھی۔ تب اسے یاد آیا کہ انیلا کی شادی سے پہلے شام کے وقت ذرا دیر کو گئی تھی اور اس روز بھی اچانک مہروز سے سامنا ہو جانے پر ثاقب حسن کا موڈ بگڑ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اسی خوف سے نہیں گئی اور اس بات کو تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا تھا۔ پھر آگے کا کچھ پتہ نہیں کہ ثاقب حسن کب تک اسے جانے دیتا۔ اس دوران اماں اس سے بالکل تو غافل نہیں رہ سکتی تھی۔ یقیناً وہ کسی دن ادھر آ سکتی تھی اور ان کی آمد پر ثاقب حسن کا رد عمل سوچ کر اسے جھرجھری آ گئی تھی۔ اس نے سوچا وہ کسی طرح اماں کو منع کر دے گی کہ فی الحال اس کے گھر کوئی نہ آئے، لیکن اس طرح تو اماں پریشان ہو جائیں گی اور وہ اپنی طرف سے کسی کو پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ صوفیہ سے تو انہوں نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں۔ ثاقب حسن اس کا شوہر ہے، اگر زیادتی کرے گا تو تلافی بھی کرے گا، لیکن وہ اپنے آپ کو یہ بات نہیں سمجھا سکے تھے۔ صوفیہ کو گھر پر اتار کر وہ بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے رہے۔ مسلسل اس کا خیال پریشان کر رہا تھا اور انہیں لگتا تھا کہ جیسے اس سارے واقعے پر وہی ذمہ دار ہوں۔ رہ کر اس کا بیمار اور افسردہ چہرہ نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا اور پھر ثاقب حسن کا اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر جانا۔ انہوں نے سوچا جب وہ سرعام اس کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے تو گھر جا کر تو پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہوگا، پتہ نہیں کوئی اسے روکنے والا بھی ہوگا کہ نہیں۔ وہ لڑکی رابعہ اکرام علی جس کا خیال ہی زندہ رہنے پر اکساتا تھا، وہ اس سلوک کی مستحق تو ہرگز نہیں تھی۔ انہوں نے سوچا اور اس کے بہت سارے روپ ایک ساتھ ہی نگاہوں میں آ سمائے تھے۔ وہ اس کا دھیرے دھیرے چلنا اور دھیمے دھیمے مسکانا، ذرا سے سخت لہجے پر اس کا سہم جانا، کبھی ایک دم اپنی سی اور کبھی ایک دم پرائی۔ یقیناً تمہیں سوچنا مجھے زیب نہیں دیتا، وہ تصور میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگے، لیکن میرا خود اپنے آپ پر اختیار ہو تب نا، میں اپنے آپ کو بات بھی تو رکھوں۔ تم نے کوئی لمحہ میرے لیے چھوڑا ہی نہیں، اس لیے رابعہ اکرام علی میں تمہیں سوچتے ہوئے اپنے آپ کو زجر یا ملامت نہیں کروں گا۔ انہوں نے کلب کے سامنے گاڑی روکی تو آس پاس کی آواز کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ میں آئندہ آپ کا کلب میں جانا پسند نہیں کروں گی۔ آپ؟ انہیں یاد نہیں آیا انہوں نے کیا کہا تھا، لیکن اس کی بات اچھی طرح یاد تھی۔ جی، جب تک کچھ حق رکھتی ہوں اسے استعمال بھی کروں گی۔ وہ راہ فرار ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئے تھے، لیکن پہلے ہی مرحلے پر وہ جیسے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ گاڑی موڑنا چاہتے تھے کہ قریب ہی سونیا کی گاڑی آن رکی۔ انہیں دیکھتے ہی وہ شیشے سے سر نکال کر کہنے لگی، ارے شہروز احمد، کہاں غائب ہیں آپ؟ غائب کہاں، تمہارے سامنے تو ہوں۔ وہ ذرا سا مسکرائے۔ کیا واپس جا رہی ہو؟ وہ انہیں گاڑی میں جمے بیٹھے دیکھ پوچھنے لگی۔ نہیں، اتنے عرصے بعد ایک اچھی دوست ملی تھی، انہوں نے واپسی کا ارادہ ترک کیا اور گاڑی سے اتر آئے تھے۔ پھر اس کے ساتھ اندر آئے تو پوچھنے لگی، آج اپنی مسز کو نہیں لائے؟ کیا بھلا سا نام تھا اس کا؟ رابعہ۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ایک طرح سے یوں ظاہر کیا جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ لان میں آ گئے اور وہ بھی عجیب لڑکی تھی، لان چیئر پر ان کے سامنے بیٹھی تو کہنے لگی، کیا حال ہے رابعہ کا؟ یقیناً بچے میں مصروف ہو گئی ہوگی، جبھی تم یہاں نظر آ رہے ہو۔ تم اپنی سناؤ، تم اس تمام عرصے میں کیا کرتی رہی ہو؟ وہ بات کا رخ اس کی طرف مڑ گئے تھے۔ کوئی خاص کارنامہ انجام نہیں دیا، وہ ہنستے ہوئے بولی، وہی پرانی روٹین چل رہی ہے۔ ڈیڈی کے ساتھ ان کے آفس میں بیٹھنا، سپہر میں گھر اور اس وقت یہاں۔ شادی کا نہیں سوچا؟ وہ یوں ہی بات بڑھانے کی غرض سے بولے۔ سوچا لیکن عمل نہیں کیا، وہ بے نیازی سے بولی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کوئی پسند نہیں آیا اور کسی کو میں پسند نہیں آئی۔ ارے، وہ پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ ہوئے، کیا کوئی تمہیں بھی ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ کیوں، مجھ میں کیسے خواب کے پڑ لگے ہوئے ہیں؟ یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، ہر لحاظ سے۔ اچھا، وہ ہلکے سے ہنسی، پھر کچھ دیر تک براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھتے رہنے کے بعد کہنے لگی، اگر تم میرے ہر لحاظ سے اچھا ہونے کا یقین تھا تو پھر تم نے مجھے پرپوز کیوں نہیں کیا؟ تم جانتی ہو میں شادی شدہ آدمی ہوں، وہ اپنا دفاع کرنے کی غرض سے بولے۔ میں اس سے پہلے کی بات کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے؟ وہ سوچتے ہوئے بولے، پہلے کبھی خیال ہی نہیں آیا، اور جب خیال آیا تو وہ لڑکی زندگی میں آ چکی تھی۔ رابعہ کی بات کر رہے ہو؟ وہ فوراً پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ مزید اس کے ذکر سے بچنا چاہتے تھے۔ سگریٹ سلگانے لگے، پھر طویل کش لے کر بولے، سنو، یہ ریجیکٹ کرنے اور ریجیکٹ ہونے کا سلسلہ چھوڑو، آرام سے گھر بساؤ، لڑکیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ اچھا، وہ زور سے ہنسی، گویا اب تم نصیحت کرنے والے بن گئے ہو۔ سمجھو نصیحت یا پھر ایک دوست کا مخلصانہ مشورہ۔ سوچوں گی، وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولی۔ اب سوچنے کا نہیں، عمل کرنے کا وقت ہے، ورنہ عمر گزر گئی تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ سنو، کہیں تم بیٹی کے باپ تو نہیں بن گئے؟ وہ میز پر قدرے آگے جھک کر شرارت سے بولی۔ بیٹی نہ بیٹا، میں تمہیں گزرتے وقت کا احساس دلا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ اندر، اتنے دنوں بعد آیا ہوں، باقی لوگوں سے تو مل لوں۔ ہاں، سب لوگ تمہیں بہت مس کرتے ہیں۔ اوکے، سی یو۔ اسے وہیں چھوڑ کر اندر چلے آئے۔ کچھ نئے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب وہیں تھے جن کے ساتھ اچھی خاصی دوستی تھی۔
سب کے ساتھ ہیلو ہائی کرتے آخر میں وہ سلمان کی ٹیبل پر بیٹھے اور پھر ان کے ساتھ کارڈ کھیلتے ہوئے وہ گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ سب لوگ رخصت ہو گئے، آخر میں وہی چاروں رہ گئے، اور جب سلیمان نے بھی پتے پھینک کر گھر جانے کا اعلان کیا تو باقیوں کو بھی اٹھنا پڑا۔ وہ گھر میں داخل ہوئے، رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی۔ ٹی وی لاؤنج کا بلب غالباً ان کے انتظار میں جل رہا تھا، وہ اسے آف کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دیر سے سونے کی وجہ سے صبح دیر سے ان کی آنکھ کھلی، سائڈ ٹیبل پر گھڑی اٹھا کر دیکھی تو 9 بج رہے تھے۔ اپنے آپ میں خاصی شرمندگی ہوئی، اس طرح تو ان کے معاملات کبھی بھی نہیں بگڑے تھے۔ انہیں امی کا خیال آیا، پتہ نہیں وہ کیا سوچیں گی۔ پھر صوفیہ، وہ یقیناً باز پرس کرے گی اور اس وقت صوفیہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے اپنے کمرے سے نکلے تو سیدھے امی کے پاس چلے گئے۔ امی کی زبانی انہیں معلوم ہوا کہ صوفیہ کچھ دنوں کے لیے اپنی امی کے گھر گئی ہے، گو کہ یہ عام بات تھی لیکن وہ پتہ نہیں کیوں الجھے ہوئے تھے۔ وہ بہت آہستگی سے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر سننے کی کوشش کرنے لگی۔ ابا پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، جواب میں اماں کی بھی ہائے ہائے گونجنے لگی۔ الہی خیر، اس نے دھڑکتے دل پر قابو پایا۔ اس نے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا اور جلدی سے باہر نکل آئی۔ اماں جلدی جلدی کا شور کر رہی تھی۔ ثاقب کہاں ہے؟ عاقب کو بلاؤ، جلدی کرو، حوصلے سے کام لو، اس طرح پریشان ہوگی تو بہن کو کیا سہارا دو گی؟ ابا نے کہا اور ثاقب کے ساتھ عاقب کو بھی پکارنے لگے۔ کیا ہوا ابا؟ وہ آگے بڑھ کر پوچھنے لگی۔ بیٹا، وہ شبانہ کے ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اتنا ہی کہا تھا کہ اماں چیخ کر بولی، اس منحوس کو تو پرے کرو، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ وہ ابا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ثاقب حسن شوز پہننے میں مصروف تھا۔ پھر احساس ہوا تو اسے دیکھ کر کہنے لگا، ہم سب ہاسپٹل جا رہے ہیں، تم فون کر کے انیلا کو اپنے پاس بلا لینا۔ میں بھی چلوں؟ وہ بڑی آس سے بولی۔ کہاں؟ تم سب کے ساتھ؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور سنو دروازہ اچھی طرح بند کر لینا۔ وہ پتہ نہیں کیا جتا کر کمرے سے نکلا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے نہیں گئی۔ جب گاڑی جانے کی آواز سنی تو اس کے بعد ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ کمرے سے نکلی، پہلے جا کر گیٹ اچھی طرح بند کیا، پھر ڈرائنگ روم میں آ کر ناشتے کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ وہ لوگ اسی طرح چلے گئے بغیر ناشتہ کیے۔ اس نے سب کچھ دوبارہ لے جا کر کچن میں رکھا، پھر اپنے لیے چائے بنا کر برآمدے میں چلی آئی تھی۔ پیتے ہوئے وہ سب کے رویے پر غور کرنے لگی، خاص طور پر ثاقب حسن، جو اس روز کے واقعے کے بعد بالکل ہی بدل گیا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہی ثاقب حسن ہے جو کبھی اس کے بغیر زندگی ادھوری خیال کرتا تھا۔ طنز تانے، اور آج کل تو اس کے پاس ایک ہی موضوع تھا، تمہاری اماں، اور پھر اماں کو لالچی عورت کہتے ایسی ایسی باتیں کرتا کہ وہ اندر ہی اندر کٹ کر رہ جاتی۔ لالچی عورت بیٹیوں کے لیے محلوں کے خواب دیکھتی ہے۔ ارے اس سے کہو پہلے اپنی حیثیت تو دیکھیں۔ رات بھی وہ اس قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ اب کبھی آئے تو میں خود اس پر اس کی حیثیت اچھی طرح واضح کر دوں گا، جس طرح اس نے پہلے میری ماں کو مایوس لوٹایا تھا، میں اس سے زیادہ اسے ذلیل کر کے یہاں سے نکالوں گا۔ اماں یہاں نہیں آئیں گی، انہیں کبھی یہاں نہیں آنا چاہیے، اس نے سوچا اور چائے کا آخری گھونٹ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے بھی وہ کئی روز سے سوچ رہی تھی کہ کس طرح اماں کو منع کرے۔ فی الحال تو وہ اس کے گھر میں نہ آئے، اور یہ اچھا موقع تھا کہ وہ بڑی آپا یا چھوٹی آپا کو فون کر کہہ سکتی تھی، ورنہ تو وہ اسے فون کرنے اور فون سننے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ بڑی آپا کو فون کرے، لیکن بڑی آپا اس کے حالات نہیں جانتی تھیں، اور پھر جس طرح وہ بڑی تھیں اس طرح اپنی بڑائی جتا کر چھوٹوں کو سمجھانا اپنا فرض سمجھتی تھیں۔ ان کی طرف سے یہی خدشہ تھا کہ وہ اس کی بات تو سن لیتی لیکن شام میں کسی بہانے اس کے ساتھ ثاقب حسن کو بھی سمجھانے بیٹھ جاتی، اور ثاقب حسن فوراً جان جاتا کہ اس نے انہیں بلایا ہے۔ اس کے بعد جو ہو سکتا تھا وہ بڑی آپا کا وہ لحاظ بھی نہ کرتا۔ یہی سب سوچ کر اس نے چھوٹی آپا کے نمبر کو ڈائل کیا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی، اور گو کہ وہ اس وقت بالکل اکیلی تھی، پھر بھی اچانک کسی کے آ جانے کا خوف اتنا حاوی تھا کہ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ دل کا عالم یہ تھا کہ ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ہیلو، شہروز احمد اسپیکنگ۔ ریسیور اٹھتے ہی مانوس آواز ابھری اور اس کا رہا سہا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا۔ فون کریڈل پر ہاتھ رکھ کر سلسلہ منقطع کر دیا، خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یہ تو خیال بھی نہیں رہا کہ چھوٹی آپا کے علاوہ کوئی اور بھی فون اٹھا سکتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ سے پھر کوشش کی، وہ ہر بار وہی آواز سنائی دیتی تو مایوس ہو کر ریسیور رکھ دیا۔ پھر دل نے سمجھایا کہ یہ موقع ابھی نہیں ملے گا، ہاں ایسا موقع پھر نہیں ملے گا۔ اس نے سوچا اور پھر اپنے آپ پر قابو پا کر پھر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ شہروز احمد، اب کی صرف اتنا کہا گیا، اور وہ لہجے کو پر اعتماد بنا کر بولی، صوفیہ ہیں؟ کون؟ رابعہ؟ کوئی ناتا کوئی تعلق نہیں تھا، پھر بھی بے اختیار یوں پوچھ گئے جیسے سارے تعلق اسی سے ہوں۔ ان کے لہجے کی بے اختیاری محسوس کر کے وہ ڈولنے لگی۔ کیا کوئی اب بھی اسے اتنی چاہ سے بلا سکتا تھا؟ رابعہ، آپ خاموش کیوں ہو گئی؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ پلیز صوفیہ کو بلا دیں۔ وہ اپنی آواز کی لرزش پر کسی طرح قابو نہ پا سکی۔ صوفیہ تو غالباً ہاسپٹل گئی ہیں۔ خیریت؟ ہاں، کافی دنوں سے کچھ سستی تھی، چیک اپ کے لیے گئی ہیں۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ اپنی بات بھول گئی تھی۔ صوفیہ کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں تو
نہیں، البتہ آپ سن لیں کہ جن دشواریوں کے بارے میں آپ نے کہا تھا پھر کبھی وقت آنے پر پھر کبھی وقت آنے پر ان کے بارے میں بتائیں گے تو وہ میں جان چکی ہوں۔ وہ پتہ نہیں کیسے یہ بات کہہ گئی تھی اور ان کے پکارنے کے باوجود سلسلہ منقطع کر دیا۔ اپنے کمرے تک آتے آتے لگا جیسے میلوں کی مسافتیں طے کر آئی ہوں۔ سانسیں تیز تیز چلنے لگیں، وہ دھڑکنیں الگ سے بہتر تھیں۔ ٹانگوں میں تو جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ وہ بے دم سی ہو کر بیڈ پر گری اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ دیواروں کے کان تو سنا تھا لیکن اب ایسا لگ رہا تھا جیسے دیواروں پر بے شمار آنکھیں لگی ہوں اور ابھی ثاقب حسن کے آنے پر سب گواہی دیں گی کہ ہم نے رابعہ کو شہروز احمد سے بات کرتے بلکہ نہ صرف سنا بلکہ دیکھا بھی ہے۔ میرے خدا! وہ بے حد خوفزدہ ہو کر جیسے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ میں چھوٹی آپا سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ دوسری طرف شہروز احمد فون ریسیو کریں گے۔ تم سلسلہ منقطع کر دیتی، ایک طرف سے آواز آئی۔ میں نے ایسا کیا تھا لیکن ہر بار ہی اس طرح خود ہی سوال کرتی، خود ہی جواب دیتی۔ وہ بھول گئی کہ ثاقب حسن اسے انیلا کو بلانے کا کہہ گیا تھا۔ کتنی دیر گزر گئی جب سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو گیا، شور مچاتی دھڑکنیں معمول پر آ گئیں، تب وہ اپنے کمرے سے نکل کر آئی تھی۔ کرنے کو تو کوئی کام نہ تھا اور اب کام کرنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ فراغت بے چین کرنے لگی۔ پتہ نہیں گھر والوں کی واپسی کب ہوگی، اس نے سوچا۔ بلا مقصد برآمدے میں آ گئی تھی، ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹہلنے لگی۔ ابھی دوسرا ہی چکر لگا رہی تھی کہ باہر گاڑی رکنے کی آواز سن کر چونکی، رک کر انتظار کرنے لگی۔ پھر جیسے ہی بیل بجی فوراً گیٹ کھول دیا۔ سامنے ثاقب حسن اکیلا کھڑا تھا۔ اسے تقریباً دھکیلتا اندر آیا اور متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھتا پوچھنے لگا، انیلا نہیں آئی؟ اس کے پوچھتے ہی یاد آیا کہ وہ جاتے جاتے کہہ گیا تھا۔ اندر ہی اندر سہم گئی اور پھنسی ہوئی آواز نکلی تھی، نہیں۔ کیوں؟ کیا کہہ رہی تھی؟ اصل میں مجھے اس کا نمبر نہیں ملا۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ نمبر نہیں ملا یا تم نے ملایا نہیں؟ وہ مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے کوشش کی تھی لیکن اس کا فون انگیج تھا۔ وہ اس کی ٹھٹولتی نظروں سے گھبرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی، پھر اس کا دھیان بٹانے کی غرض سے پوچھنے لگی، خالو جان کی طبیعت کیسی ہے اب؟ خطرے سے باہر ہیں۔ وہ گرنے کے سے انداز میں ایزی چیئر پر بیٹھا تو کہنے لگا، کچھ پکایا تو نہیں ہوگا تم نے؟ چلو ایک کپ چائے ہی لے آؤ۔ ناشتہ اسی طرح رکھا ہے، اگر کھانا چاہو تو۔ نہیں بس چائے، اس نے کہا تو وہ کچن میں آ گئی۔ ابھی چولہے پر پانی رکھ رہی تھی کہ فون کی بیل بجنے لگی۔ ثاقب حسن وہیں موجود تھا، اس لیے اس کے جانے کا سوال ہی نہیں تھا۔ پھر جب وہ چائے لے کر آئی پھر فون کی بیل بج رہی تھی۔ اس نے دیکھا ثاقب حسن فون کان سے لگا کر 2-3 بار ہیلو کہہ رہا تھا اور پھر کچھ جھنجھلا کر ریسیور پٹک دیا۔ پتہ نہیں کون الو کا بچہ ہے جسے میری آواز سنتے ہی سانپ سونکھ جاتا ہے، وہ اونچی آواز میں بڑبڑایا۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ کہنے لگا، یہیں بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی تو کہنے لگا، ہو سکتا ہے دوسری طرف کوئی تمہاری آواز سننے کا متمنی ہو۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا اور ذہن ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ ابھی کسی خاص فرد تک رسائی نہ مل سکی تھی کہ بیل دوبارہ بجنے لگی۔ وہ اتنی محب تھی کہ بیل کی آواز پر اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ ریسیور اٹھاؤ۔ اس کا لہجہ صفاق اور نظروں میں جانے کیا تھا، وہ اندر ہی اندر کانپ کر رہ گئی اور اس کی بات پر عمل نہ کر سکی۔ اٹھاؤ، اس نے تحکمانہ لہجہ اختیار کیا۔ اے کاش کوئی نہ ہو۔ اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی اور ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا، لیکن بولی نہیں۔ اپنی آواز سناؤ اسے۔ وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا اور کیسے اتنے یقین سے کہہ رہا تھا کہ اس کو غلط ثابت کرنے کی خاطر آہستہ آواز میں بولی، ہیلو۔ تھینک گاڈ ربیہ، تمہاری آواز تو سنائی دی۔ دوسری طرف صوفیہ جس طرح اطمینان کا سانس لیتی بولی، اس سے وہ سمجھ گئی کہ کافی دیر سے وہی رنگ کر رہی تھی۔ کون ہے؟ ثاقب حسن نے اسے جھپٹ کر ریسیور اپنے کان سے لگایا تو صوفیہ کہہ رہی تھی، اصل میں جس وقت تمہارا فون آیا میں ہاسپٹل گئی ہوئی تھی۔ شہروز بھائی بتا رہے تھے کہ تم کچھ پریشان تھی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ اب تک تو واقعی خیریت تھی صوفیہ بی بی، لیکن اب شاید نہ رہے۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولا اور ریسیور پٹک کر اس پر نظر جما دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ صوفیہ نے کیا کہا ہے، البتہ ثاقب حسن کے خطرناک تیور اسے بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ اسی پر اس کے اندر کوئی دھیرے دھیرے بولنے لگا، اسی طرح ڈرتی رہی تو حالات کا مقابلہ کیسے کریں گی؟ میں کیوں ڈر رہی ہوں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ اپنا قصور کھوجنے لگی، کہیں کوئی خطا نہیں تھی؟ پھر یہ شخص نہ کردہ جرم کی سزا کیوں دینے پر تلا ہے؟ موڑ کھڑی ہوئی اور جانے لگی تو پوری قوت سے چیخا، ربیہ۔ وہ چند قدم چلنے کے بعد رک گئی۔ واپس آؤ، وہ اسی طرح چیخ کر بولا، آر یا پار، میں اب کسی ناکردہ گناہ کی سزا نہیں جھیلوں گی۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں سوچا اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم نے شہروز احمد کو فون کیا تھا؟ نہیں، میں نے چھوٹی آپا کو فون کیا تھا۔ یہ الگ بات کہ ریسیور شہروز نے اٹھایا۔ اس کی وہی مثال تھی کہ پیر کے نیچے دب کر چونٹی بھی کاٹ لیتی ہے، اور پھر جب آر یا پار سوچ ہی لیا تھا تو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جم کر کھڑی رہی اور اعتماد سے جواب دیا تو وہ اور زیادہ طیش میں آ گیا۔ گویا تم اعتراف کر رہی ہو؟ ہاں، جو حقیقت ہے اس کا اعتراف کر رہی ہوں۔ اگر اتنی دلیر ہو ہی گئی ہو تو جاؤ، اپنے اس نامراد عاشق سے مل لاؤ جو یقیناً۔ ثاقب حسن، وہ بھی چیخ پڑی، اپنی زبان کو لگام دو۔ مجھ پر کوئی الزام رکھنے سے پہلے خود اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم خود کیا ہو۔
اپنے گریبان میں تو میں بعد میں دیکھوں گا ربیہ بیگم، پہلے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہوں جو میری عزت سے کھیل رہا ہے۔ اتنی جرأت دے دی اس نے تمہیں کہ آج تم میرے مقابل کھڑی ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ کرسی کو پیر کی زوردار ٹھوکر سے دور کرتا انتہائی غصے کے عالم میں باہر نکل گیا تھا۔ وہ اس خیال سے کہیں کہ وہ اپنا کوئی نقصان نہ کر بیٹھے اس کے پیچھے لپکی۔ ثاقب رک جاؤ، وہ انسنی کرتا باہر نکل گیا تو وہ اپنے آپ کو انتہائی بے بس محسوس کرنے لگی۔ وہیں بیٹھ گئی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کسے مدد کے لیے پکارے۔ اس وقت تو ویسے بھی کوئی نہیں تھا جبکہ چھٹی حص الارم بجانے لگی۔ الہی خیر کرنا، وہ بار بار دعا مانگنے لگی۔ ثاقب حسن جس طرح غصے کے عالم میں گیا تھا اس سے کچھ بھی کر سکتا تھا اور وہ بہت ساری باتیں سوچ کر آخر میں اپنے آپ سے الجھنے لگی۔ کیا ضرورت تھی مجھے ثاقب حسن کے سامنے جم کر کھڑے ہونے کی؟ کیوں سے میں نے مزید تیش دلایا؟ اگر وہ یہ توقع رکھتا کہ میں ہمیشہ اسے ڈر کر رہوں تو پہلے کی طرح اب بھی میں سر جھکا دیتی۔ ہو سکتا ہے وہ پک جھک کر خاموش ہو جاتا، اسے پتہ کہاں چلتا۔ وہ اسی طرح سوچتے ہوئے گیٹ تک آئی اور ذرا سا باہر جھانک کر دیکھا، دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ تب بوجھل دل اور بوجھل قدموں سے واپس آ رہی تھی کہ فون کی بیل سے اس کے اعصاب تن گئے۔ پہلی سیڑھی پر قدم روک کر خوفزدہ نظروں سے فون کو گھورنے لگی۔ دل کا یہ عالم تھا کہ جیسے آج کے بعد پھر کبھی نہیں دھڑکے گا۔ اس نے سوچا دوسری طرف جو بھی ہوگا خود ہی مایوس ہو کر فون بند کر دے گا، لیکن کوئی مستقل مزاج ہی تھا جو مسلسل گھنٹی بج رہی تھی جب تک اس نے ریسیور نہ اٹھا لیا۔ کون؟ ربیہ؟ کہاں ہو بھائی؟ دوسری طرف انیلا تھی، اس کی آواز سنتے کہنے لگی، میں باتھ روم میں تھی۔ اس نے جھوٹ بولا۔ اور کوئی نہیں ہے کیا؟ انیلا نے پوچھا۔ نہیں، کہاں گئے ہیں؟ اس نے پوچھا تو وہ رو پڑی۔ انیلا تم آ جاؤ پلیز، اس وقت میں بالکل اکیلی ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ارے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اور یہ اماں اور ابا کہاں ہیں؟ بس یہیں آ جاؤ، سب معلوم ہو جائے گا۔ اچھا تم رونا بند کرو، میں آ رہی ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور وہاں بیٹھ کر باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ پتہ نہیں کیوں اندر ہی اندر دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اب تک کی زندگی میں اسے مختلف حالات کا سامنا رہا تھا لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتی، آنسو پھر بہنے لگتے، ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر ہچکیوں کو روکا تب بھی سنائی دیتی۔ یہ اس کے ساتھ کون رو رہا تھا؟ وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، کوئی نہیں تھا۔ پھر یہ آوازیں جیسے کوئی بین کر رہا ہو۔ اس نے گھبرا کر کان اور آنکھیں بند کر لیں۔ کتنی دیر گزر گئی وہ اس طرح بیٹھی رہی، انیلا کے آنے کا پتہ بھی نہیں چلا، نہ اس کی پکار سنی۔ کیا ہوا ربیہ؟ انیلا نے اس کا کندھا ہلایا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ انیلا سچ مچ پریشان ہو گئی، قریب بیٹھ گئی، اس کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنایا۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس کے بازوؤں کے حلقے میں قدرے پرسکون ہوا۔ تب آنکھیں کھولیں، انیلا کو دیکھا تو بے اختیار اسے لپٹ گئی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ انیلا اس کی پیٹھ تھپکتی نرمی سے پوچھنے لگی۔ اب تک تو سب خیریت تھی صوفیہ بی بی، لیکن اب شاید نہ رہے۔ انیلا کے پوچھنے پر ثاقب حسن کی یاد آئی تو آنسو پھر بہہ نکلے۔ ربیہ اس طرح روتی رہو گی تو میں کیا سمجھوں گی؟ آخر بتاؤ تو صحیح۔ انیلا کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے چپ کروائے۔ پہلے رومال سے اس کی آنکھیں صاف کی، پھر اٹھ کر پانی لے آئی، گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ وہ جانے کب سے پیاسی تھی، ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر گئی۔ دل ہچکورے لیتا رہا، ٹھہرنے لگا۔ تب اس نے دیکھا کہ انیلا مجسم سوال بنی ہوئی ہے۔ تمہارے خالو جان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے؟ اس نے اتنا ہی کہا کہ انیلا بول پڑی۔ کب؟ غالباً رات کے آخری پہر، اور اماں ابا وہیں گئے ہیں۔ اس کے بعد کوئی اطلاع؟ ثاقب بتا رہے تھے کہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ چلو شکر ہے۔ انیلا اطمینان کی سانس لیتی سیدھی ہو بیٹھی، شدت گریہ سے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر بولی، لیکن تمہارے رونے کی وجہ تو نہیں ہو سکتی نا یہ؟ میرا مطلب ہے کہ… وہ بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے پہلے نظریں چرائیں پھر سر جھکا لیا۔ ثاقب بھائی نے کچھ کہا ہے؟ وہ خود ہی سمجھ کر پوچھنے لگی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تب وہ کہنے لگی، میری سمجھ میں نہیں آتا ثاقب بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ کہاں تو تمہارے لیے مر جاتے تھے اور اب یہ عالم ہے کہ ہر وقت تمہیں رلاتے رہتے ہیں، اور تم کتنی بیوقوف ہو، چپ چاپ ان کی باتیں سنتی ہو پھر رونے بیٹھ جاتی ہو۔ کسی دن کھری کھری سنا دو، دماغ ٹھکانے آ جائے گا ان کا۔ صاف صاف کہہ دو۔ وہ دن بھول گئے جب میرے حصول کے لیے بے قرار رہتے تھے؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو مسکرا کر پہلے کندھے اچکائے پھر رازداری سے پوچھنے لگی، ویسے اب کس بات پر خفا ہوئے ہیں؟ بات تو وہی پرانی ہے، وہ سوچ کر بولی، لیکن ابھی وہ اتنے غصے میں گئے ہیں کہ مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ کہاں گئے ہیں؟ پتہ نہیں۔ اچھا خیر چھوڑو، تم زیادہ دل پر بوجھ مت ڈالو، بلکہ ایک طرح سے تو اچھا ہی ہوا کہ کہیں باہر نکل گئے ہیں، واپس آنے تک غصہ بھی ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ پھر اس کا دھیان بٹانے کی خاطر بولی، باقی اگلی قسط میں۔